السلام علیکم ناظرین۔ الطغرل، جسے دنیا آج سے پہلے نہیں جانتی تھی، خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ عام ہے، لیکن الطغرل کو ان پچھلے کچھ دنوں میں لوگ جاننا شروع ہوئے ہیں۔ آج کل اس کے اوپر ایک ڈرامہ سیریز بھی چل رہی ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ الطغرل کون تھا اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور عثمان کون ہے جس کے نام پہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جس نے 3 براعظموں پہ حکومت کی اور 600 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے حکومت کی، تو اس کی کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ دنیا پہ حکومت کی۔ تو ناظرین، عثمانیوں کا اگر جد امجد ہم دیکھیں تو وہ سلمان شاہ ہیں۔ سلمان شاہ ایران کے مشرق میں کوئی ایک علاقے میں مقیم تھے، جہاں پہ منگول اور کچھ ان کے مخالفین جو گروپ تھے وہ ان پہ حملہ آور ہوتے تھے، تو دوسرے ترک قبیلوں کی طرح یہ کئی قبیلہ بھی وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوا تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو واپسی پر جب وہ قبیلہ شام میں داخل ہونے لگا تو دریائے فرات پر جو ان کا سربراہ ہے کئی قبیلے کا سلمان شاہ، وہ ڈوب کے مر گیا۔ اس کے بعد اس قبیلے نے اپنا سربراہ ارطغرل کو منتخب کیا۔ ارطغرل کو جب ایک قبیلے کی کمانڈ مل گئی تو اس نے قبیلے کا رخ مغرب کی ہی طرح رکھا، اور جب اناطولیہ پہنچا تو وہاں قبیلے نے دیکھا کہ 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک رومیوں کا تھا اور ایک سلجوق جو وہاں کے اناطولیہ کے حکمران تھے، ان میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو ارطغرل نے، جو سلجوق تھے وہ تھوڑے سے کمزور تھے، تو ان کا ساتھ دیا، تو ارطغرل کی مدد سے سلجوق نے وہ جنگ جیت لی، جس کے بدلے میں علاء الدین نے، جو سلجوق کا اس وقت حکمران تھا، اس نے اس کے بدلے میں ارطغرل کو کچھ زمین دی جہاں وہ رہ سکے۔ تو اس کے بعد ارطغرل نے اپنی مہارت اور اپنی قابلیت اور بہادری کی بنیاد پر وہاں بہت سے علاقوں میں اپنا نام، رتبہ اور دبدبہ رکھ لیا۔ اس کے بعد ارطغرل کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا اس نے نام عثمان رکھا، جس کے نام پہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ اب ارطغرل 1280 کے قریب فوت ہو گیا، اور اس کے بعد عثمان کے پاس ایک قبیلے جو کئی قبیلہ ہے اس کی کمانڈ آ گئی۔ جب اس کے پاس آ گئی تو وہ زیادہ انصاف پسند اور امن والا تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس کی یہ خاموشی کو جو جتنے بھی مثلا اس کے دشمن تھے، رومی تھے، منگول تھے، انہوں نے اس کی کمزوری سمجھا، اس کی خاموشی کو، اور اس پہ حملہ آور ہوئے۔ جب ان کی یہ حملہ آوری تھی، اس کی بنا پر انہیں عثمان کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جب عثمان کے ہاتھوں شکست ہوئی تو عثمان کو بہت ساری کامیابیاں اور بہت ساری کامیابیاں نصیب ہونے لگی، جس کی بنا پر اسے ایک خواب آیا جو ہسٹری میں بہت مشہور ہے۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا استاد درویش جس کے پاس وہ بچپن میں پڑھتا تھا، اس کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے، اور وہ چاند عثمان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور عثمان کے سینے سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ دنیا میں پھیل جاتا ہے، جس کے نیچے مختلف دریا، سمندر اور پہاڑ ہیں، اور وہ دریا کا پانی کھیتوں کو سیراب کرتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ خواب اس نے اپنے استاد کو سنایا تو استاد نے اسے کہا، اس کی تعبیر بتائی کہ آپ اور آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور یہ جو چاند ہے جو میرے سینے سے نکل رہا ہے اور آپ کے سینے میں داخل ہو رہا ہے، یہ دراصل میری بیٹی ہے جو بعد میں عثمان نے اپنی اہلیہ بنایا، جس سے شادی کی، اور اسی اہلیہ سے اس کا ایک بچہ ہوا جس نے بعد میں عثمان کو عثمانیت، خلافت عثمانیت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی حکمرانی کو آگے لے جانے کے لیے اس کی مدد کی۔ اس طرح جو سب سے بڑی لڑائی جو عثمان نے لڑی رومیوں کے خلاف اور انہیں شکست دی،
عثمان نے رومیوں کو شکست دے لی، اس کے بعد اس نے اباروسا کی طرف سفر جاری رکھا تاکہ اس کو بھی فتح کر سکوں، لیکن اس کو فتح کرنے میں اسے 10 سال لگے، لیکن پھر بھی فتح نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری جو قبر ہو وہ اباروسا میں ہو۔ تو اس کے بعد باپ کی جو خواہش کو پوری کرنے کے لیے بیٹے نے اباروسا کو کچھ دنوں میں ہی فتح کر لیا، اور باپ کی وفات ہوئی تو اس کو وہاں دفن کیا۔ اس طرح خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، اور قائم ہونے کے بعد اس کی جو بڑی لمبی تاریخ ہے، 600 سال سے زیادہ عرصہ خلافت عثمانیہ دنیا پر قائم رہی، اور 1923 میں جا کر خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا ایک معاہدے کے تحت، اور وہ معاہدہ آج 2030 میں ختم ہونے والا ہے، جس کی بنا پر آج دنیا خطرے میں ہے۔ دنیا سوچ رہی ہے کہ اب ترکی کیا کرنے والا ہے، اور یہ ارطغرل کا آنا یہ اس طرف ترکی کا ایک نشانہ ہے کہ ترکی دنیا، مسلم دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، اب دوبارہ ہم اسی سٹیج کی طرف جائیں، اسی کامیابیوں کی طرف جائیں، اس عروج کی طرف جائیں اور خلافت کی طرف جائیں۔ تو دیکھتے ہیں ترکی کہاں تک اپنے پلان کو لے جاتا ہے اور مسلم دنیا اس کا کتنا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن ارطغرل کی یہ ایک بنیاد ہے، خلافت کو دوبارہ اوپر چڑھانے کے لیے ترکی کا یہ پلان ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ترکی کس حد تک اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ والسلام۔